السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں ایمن اپنے گھر واپس آتی ہے اور اپنے باپ سے بہت شرمندہ ہے اور بار بار اس سے معذرت کرتی ہے، اس سے معافی مانگتی ہے، کیونکہ باپ اس سے بہت ناراض ہے اس کی شادی کے فیصلے پہ، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی کرے اور راحم سے شادی کر کے وہاں اس گھر میں جائے۔ لیکن اب ایمن کہتی ہے کہ اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس وقت کسی کی تو قربانی ہونی تھی، تو میں نے اپنی ہی قربانی دے دی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ایک دشمن کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، میں کیا کروں کیا؟ اور راحم بھی وہاں آ جاتا ہے اور راحم اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور اب ایمن کا باپ کہتا ہے کہ ایمن اب تم واپس اس گھر میں نہیں جاؤ گی، اور راحم ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں، لیکن آپ ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں۔ اور اس سے پہلے عشق جنون کی اس میں ہم نے دیکھا کہ ایمن اور راحم کا ان کے ولیمے کا فنکشن ہوتا ہے، جس میں ایمن بہت اپسیٹ ہے، بہت پریشان ہے، اور اس کو کچھ ساتھ پرانی چیزیں بھی یاد آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اپنے سر میں بہت درد محسوس ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، اور وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ راحم کی ماں اس کے پیچھے آتی ہے اور آ کے پھر وہی الٹی سیدھی باتیں اس کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے کہ تمہیں راحم کے بارے میں بھولنا نہیں چاہیے، دیکھو یہ وہی جگہ تھی، ایسا ہی فنکشن تھا، تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ راحم نے کیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ آپ بس کر دیں، میرا سر جو ہے وہ درد سے پھٹ جائے گا۔ اور پھر وہ ماں اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میڈیسن لے لی ہے، جس کے جواب میں بہت حیران ہوتی ہے ایمن کہ کون سی میڈیسن؟ تو وہ کہتی ہے تمہیں یاد نہیں ہے، تم میڈیسن لیتی ہو، یا تمہیں راحم نے منع کر دیا ہے میڈیسن لینے سے؟ اور پھر راحم کے وہاں آنے پر ماں وہاں سے چلی جاتی ہے، اور راحم اس کو دوبارہ سے اس کو فورس کرتا ہے کہ تم چلو، فنکشن ہے اور وہاں پر سب جمع ہیں اور اچھا نہیں لگتا اس طرح سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہاں پہ کمرے میں جو ڈیکوریشن ہے وہ سب خراب کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے، اور نیکسٹ ڈے وہ خود ہی جب گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، سب آفس جا چکے ہیں، تو وہ تیار ہو کر اور جب جانے لگتی ہے تو ملازم اس کو روکتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں میڈم، اور آپ بتائیں آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو لے کر جائے گا ڈرائیور؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، دروازہ گیٹ کھول دو، میں نے کیب منگوا لی ہے اور میں جا رہی ہوں۔ وہ زبردستی وہاں سے چلی جاتی ہے، اور وہ اتنی دیر میں ملازم جو ہے وہ راحم کو مطلع کر دیتا ہے کہ ایمن بی بی گھر سے چلی گئی ہیں۔ اور جب وہ جاتی ہے تو راستے میں پھر اس کی طبیعت جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، وہ اپنا گھر ڈھونڈ رہی ہے اور اس کو گھر نہیں ملتا۔ راحم پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ملازموں کو بھی بھگا دیتا ہے کہ جاؤ اس کو ڈھونڈو، اور پھر اس کے گھر فون کرتا ہے، ماں کو فون کرتا ہے، لیکن وہ فون اٹینڈ نہیں، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ کہیں ایمن یہاں تو نہیں آئی، تو وہ ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ کہاں گئی ایمن۔ اور اسی پریشانی میں یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہاں ٹیکسی میں وہ ایک جگہ اتر جاتی ہے، اور ٹیکسی والا بھی پریشان ہو جاتا ہے، تنگ پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ یاد تو آ نہیں رہا، آپ کیا 2 گھنٹے سے مجھے لے کے گھوم رہی ہیں، میں آپ کو یہیں اتار دیتا ہوں۔ تو وہاں اس کو اتفاق سے اپنا بہنوئی نظر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو لے کر گھر آ جاتا ہے، اور ماں کو ملتی ہے، بہت روتی ہے، لیکن باپ اس کو دیکھتا ہے اور بات نہیں کرتا، اور اندر کمرے میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایمن اور زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ اور اب ہر طرف سے سازشیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، ماں جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ اب یہ لڑکی جو ہے وہ گھر پر آئے، اور کیونکہ اگر وہ راحم کی زندگی میں رہے گی تو کبھی نہ کبھی وہ شہروز تک بھی پہنچ جائے گی۔ اور ایسے جب ہوٹل میں دونوں میاں بیوی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، علی نواز اور اس کی بیگم، تو وہ یہ باتیں کرتی ہیں کہ وہ اسے پوچھتا ہے کہ شہروز کیسا ہے، اور وہ آیا کیوں نہیں بھائی کی شادی پہ؟ تو کہتی ہے کیسے آتا وہ، راحم نے ہر طرح کا اپنا جو جرم تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا تھا، وہ یہاں آ کر اسے پھنسنا تھوڑی تھا۔
تو اب اس طرح ماں نے ہر طرف سے جو ہے وہ اسی کو مجرم بنانا اور ثابت کرنا اور ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ باپ کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس کا ساتھ دے اور کیا کرے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیا ایمن کی یادداشت واپس آئے گی اور اس کو سارے واقعات یاد آئیں گے اور اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا اصل مجرم کون تھا۔ دیکھتے رہیے عیش کے جنوں۔